بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے عمرہ کے مکمل طریقے کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے افعال عمرہ۔ عمرہ کے دو اہم افعال ہیں، طواف اور سعی، اور یہ دونوں عمرے کے فرائض ہیں، جبکہ طواف کے بعد حلق یا قصر کرنا واجب ہے۔ طواف کیا ہے؟ طواف کے دو فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت، بغیر نیت کے چکر لگائے تو طواف نہیں ہوگا۔ نمبر 2 4 چکر فرض ہیں اور باقی 3 واجب ہیں، کل 7 چکر ہیں۔ طواف کے واجبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی بے وضو نہ ہو اور حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہو۔ نمبر 2 سطر ڈھانپنا۔ نمبر 3 پیدل چلنا، اس کے لیے جو پیدل چلنے پر قادر ہو۔ نمبر 4 دوران طواف کعبہ کا بائیں طرف ہونا۔ نمبر 5 حتیم کے باہر سے چکر لگانا۔ نمبر 6 7 چکر پورے کرنا، اور نمبر 7 طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ طواف کی سنتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 استوا، احرام میں دایاں بازو اور کندھا کھلا رکھنا، مردوں کے لیے۔ نمبر 2 پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، یعنی اکڑ کر چلنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 3 حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا۔ نمبر 4 رکن یمانی کو چھونا یا استلام کرنا۔ نمبر 5 آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا۔ نمبر 6 حجر اسود کا استلام کرنا۔ نمبر 7 بیت اللہ شریف کی طرف نہ دیکھنا۔ نمبر 8 رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان دعا پڑھنا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ عمرہ کرنے کا آسان طریقہ۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کے اس کونے میں آئیں جہاں حجر اسود نصب ہے، اور جسے بوسہ دے کر یا چھو کر رش کی صورت میں اس کی طرف استلام کا اشارہ کر کے طواف کا ہر چکر شروع کیا جاتا ہے۔ اس کونے پر پہنچ کر آپ سیدھا کندھا کھلا رکھیں گے، مردوں کے لیے ہے یہ ہدایت۔ اس طرح کے سیدھے ہاتھ کے بغل میں سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس کو استلواء کہتے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں جانب ہو جائے، یعنی حجر اسود آپ کے دائیں جانب اس طرح سے ہو جائے کہ آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کی سیدھ میں ہو جائے۔ پھر تلبیہ بند کر کے طواف کا آغاز کریں۔ طواف کا طریقہ۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے سے ہوتی ہے۔ استلام سے مراد ہاتھ سے چھونا یا دور سے اشارہ کر کے بوسہ لینا ہے۔ آج کل بے پناہ بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کا براہ راست بوسہ لینے سے بچنا چاہیے، نیز اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور بوسہ لینے یا چھونے کی وجہ سے وہ بدن کو لگ سکتی ہے، جبکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے، لہٰذا صرف استلام پر اکتفا کرنا چاہیے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کیا جاتا ہے۔ اس مقام کی نشاندہی کے لیے حجر اسود کے سامنے دھاتی چبوترے پر سبز ٹیوب نصب کی گئی ہیں۔ اس طرح کی روشنیاں پہلی اور دوسری منزل پر بھی لگا دی گئی ہیں۔ بیت اللہ شریف کے حجر اسود والے کونے پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے بالمقابل آنا ہو تو پہلے طواف کرنے والوں کے سامنے سے بالکل نہ آئیں تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، بلکہ آپ کعبہ شریف کے ارد گرد باقی طواف کرنے والوں کی طرح گھڑی کے الٹے رخ چکر لگائیں
اور جب حجر اسود کے سامنے آئیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور طواف شروع کریں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح قدرے تیزی سے مردوں کے لیے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ طواف کے آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنی ضروری نہیں، اور پھر کتاب سے دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے توجہ کتاب کی طرف رہتی ہے اور قلب کا رب کعبہ سے نہیں جڑ پاتا، لہٰذا اپنی زبان میں جو بھی دعا چاہیں کریں، نیز درود شریف، استغفار اور دیگر اذکار کا ورد کریں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑھنا سنت ہے۔ دعا بآواز بلند سے نہ کریں تاکہ دوسرے طواف کرنے والوں کو خلل نہ ہو۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد اس کا استلام کریں اور ہاتھ نہ چومیں۔ طواف کا ہر چکر پورا کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں۔ طواف کا 7واں چکر پورا ہونے پر حجر اسود کا استلام کریں اور اپنا کندھا ڈھانپ لیں۔ طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ایسی جگہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ شریف کے درمیان ہو۔ بھیڑ کی وجہ سے ایسی جگہ نہ ملے تو کسی بھی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اگرچہ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت نماز اور مقام ملتزم کی دعا پڑھنا سنت ہے، لیکن حج کے موقع پر بھیڑ کی وجہ سے کہیں تھوڑا دور ہٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زمزم، ٹھنڈے اور سادہ زمزم سے بھرے کولر صحن کعبہ میں اور مسجد الحرام کے برآمدوں میں کافی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر کولر سے زمزم پیجیے اور دعا مانگیے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تجھ سے نفع رساں علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کی طلبگار ہوں۔ صفا و مروہ کی سعی، آب زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں۔ یہ استلام مسنون ہے۔ دونوں ہاتھوں سے استلام کا اشارہ کیجیے اور ہتھیلیاں چوم لیں، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے۔ پھر باب صفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی کی طرف چلیں، جس کا راستہ حجر اسود کی سیدھ میں برآمدوں کی جانب ہے۔ کوہ صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے جائیں: میں ابتدا کرتی ہوں ساتھ اس کے جس کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر زیادہ اوپر چڑھنا خلاف سنت ہے اور مروہ پر بھی اوپر نہیں چڑھنا چاہیے۔ اتنا چڑھنا کافی ہے کہ مسجد الحرام کے دالان نہ ہوتے تو کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا۔ اور خوب دل لگا کر دعائیں مانگیں اور تمام مسلمانوں کے حق میں بھی دعائیں مانگیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے چند قدموں کے فاصلے پر سعی کے راستے میں 2 سبز ستون ہیں جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو ان کے درمیان مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں، لیکن خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں۔ ترجمہ: اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو زبردست بزرگی والا ہے۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں اور پھر مروہ سے صفا تک آنے کے دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7 چکر لگانے سے مروہ پر آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ حلق یا قصر، طواف اور سعی کے بعد احرام سے حلال ہونے کے لیے مردوں کا بال منڈوانا یا کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 انگلی کے پور کے برابر کتروانا واجب ہے اور پورے سر کے بال کتروانا سنت ہے، لہٰذا مرد سارے سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں۔ اگر بال لمبے ہوں تو انگلی کے 1 پور کی لمبائی سے کچھ زیادہ تمام سر کے بال کتروانا بھی جائز ہے، لیکن سر منڈوانا افضل ہے۔ نوٹ: مرد حضرات حجام کی دکانوں پر جا کر حلق یا قصر کروائیں۔ خواتین کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں۔ انگلی کے 1 پور یا انچ یا اس سے کچھ زیادہ ساری چٹیاں پکڑ کر کٹوائیں تو احرام سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو 2 نفل مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ مروہ پر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ احرام اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، لیکن حدود حرم کی پابندیاں لاگو رہیں گی۔ آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، مرد حضرات کے لیے، اور خواتین کا جو عام لباس ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ اور اب 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے منی روانگی کے لیے
حج کا احرام باندھنے کی ضرورت ہوگی جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہوں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔